پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے اسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اور معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں کے متعلق کچھ جانکاری حاصل کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے وہ اپنی گرامر کاپی پر بھی لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا، اور اس میں کوئی تغافل نہ ہوگا۔ آج ہم مصدر کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں میں قلم رکھ کر مصدر کے متعلق کچھ اہم باتیں غور سے سنیں گے، اور ساتھ ہی بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور سننے میں کوئی تغافل نہیں کریں گے۔ مصدر کا بیان، یہ انڈر لائن کیجیے۔ مصدر کا بیان، یہ انڈر لائن کیجیے۔ اب اس کی تعریف یوں ہے: مصدر وہ کلمہ ہے، اسی کی طرف توجہ رکھیے مہربانی کر کے۔ مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جائے، اور اس میں زمانے کی کوئی قید نہ ہو۔ مثلاً لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، کھانا وغیرہ۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا۔ یہ مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جائے، اور اس میں زمانے کی کوئی قید نہ ہو۔ زمانے کی کوئی قید نہ ہو، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور میں کشمیری میں بھی بتاؤں گا۔ یہ مصدر وہ کلمہ ہے، مصدر سہ کلمہ جس میں یتھ مز کسی کام کا کرنا، یتھ مز کانٛہہ کٲم کرٕنۍ آسہِ یا ہونا یا سہنا پایا جائے، کُنہِ قٕسمہٕ کا کٲم کرٕنۍ آسہِ، اور اس میں زمانے کی کوئی قید نہ ہو۔ اتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ آسان زمانہٕ ہٲیِتھ، نہ چھُ حالٕے آسان ہٲیِتھ، نہ چھُ مستقبلٕے آسان ہٲیِتھ، نہ چھُ آسان ماضی ہٲیِتھ۔ اس میں زمانے کی کوئی قید نہ ہو، اس کا مطلب یہی ہے۔ زمانے کی کوئی قید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے، اور نہ ماضی ہوتا ہے۔ مثلاً لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، کھانا وغیرہ۔ یاد رکھنا چاہیے۔ مثلاً لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، کھانا وغیرہ۔ اور اس کے نیچے اور ایک نوٹ ہے: اردو مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ اچھی طرح سے واقفیت ہونی چاہیے کہ اردو مصدر کے آخر میں جو حروف ہوتا ہے، مثلا یہاں پر ہم نے لکھا لکھنا، اور لکھنا نا سے نا اس کا آخری حرف ہے۔ مثلا پڑھنا، اس کا آخری حرف ہے نا، یا دوڑنا، اس کا آخری حرف ہے نا، یا کھانا، اس کا آخری حرف ہے نا۔ اور اسی طرح سے یہاں پر ایک نوٹ میں نے آپ کو لکھا ہے کہ اردو مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے۔ جس اردو مصدر چھُ آسان، امِچ پہچان چھِ امہِ کِس ٲخرس منٛز چھُ آسان لیٖکھِتھ نا ہوتا ہے۔
صحیح مصدر کی علامت، یہ صحیح مصدر کی علامت نہ، لیکن کچھ الفاظ تو ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے، لیکن کہ الفاظ لفظ سے تم تھی جمن لفظن پتہ کنہ نا یوان لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، تم چھن مصدر آسان کہین، وار تھٲیزیو خیال دپان کینٛہہ مصدر ہسا چھِ تم تہِ یمن حرفن پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان نا لیکھِتھ مصدر، مثلاً تم چھِنہٕ آسان مصدر کہین، مثلاً جرنا یہ مصدر نہیں ہے، نانا یہ مصدر نہیں ہے، پرانا یہ مصدر نہیں ہے، تانا بانا چونا وغیرہ یہ مصدر نہیں ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں نہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا آپ کو۔ اب مصدر کی دوسری پہچان یہ بھی ہے، یاد رکھنا چاہیے، اسی کی طرف توجہ رکھو۔ مصدر کی دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ مصدر سے اگر علامت نہ دور کیا جائے، علامت نہ دور کیا جائے، یاد رکھو، میں وہ ایک بار پھر پڑھوں گا۔ مصدر کی دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ مصدر سے اگر علامت نہ دور کیا جائے تو یہ فعل امر باقی رہ جائے گا۔ کیا یہ رہ جائے گا باقی؟ فعل امر باقی رہ جائے گا، یاد رکھو۔ مثلاً پڑھنا یہ تو ہے مصدر، اگر ہم کاٹ لیں گے اس کو نہ تو یہ پڑھ بن جائے گا، یہ فعل امر ہے۔ پڑھنا سے پڑھ، جب ہم پڑھنا کو نہ کاٹ کریں گے تو یہ پڑھ بنتا ہے، یہ لفظ تو پڑھ بنتا ہے، یہ فعل امر بنتا ہے۔ اسی طرح سے دوڑنا، جب ہم نہ اس سے کٹ کریں گے تو یہ دوڑ بن جاتا ہے، فعل امر بن جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ لکھنا سے لکھ، جب ہم لکھنا سے نہ کٹ کریں گے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فعل امر بن جاتا ہے، لکھ۔ یہ انڈر لائن کرو، یہ تمام انڈر لائن کرو۔ پڑھنا سے پڑھ، دوڑنا سے دوڑ، لکھنا سے لکھ، یہ تمام فعل امر ہے۔ یا کھانا سے کھا، یہ بھی فعل امر بن جاتا ہے، کھا یہ فعل امر بن جاتا ہے، یاد رکھو شاباش۔ میں اس کا نوٹ اور ایک بار پڑھوں گا۔ اردو مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، دپان اردو مصدر کس لفظ کس آخرس من چھُ نا لیکھت آسان، یہی مصدر کی علامت ہے، یہ مصدرچ علامت۔ لیکن کچھ الفاظ تو ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے، مگر کینٛہہ الفاظ چھِ تِم تہِ یمن آخرس من چھُ نا یوان لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، تم چھِنہٕ مصدر آسان کینٛہہ، یہ انڈر لائن کرو، یہ بھی تم چھِنہٕ مصدر آسان کینٛہہ لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ مثلاً جرنا، نانا، پرانا، تانا، بانا، چونا وغیرہ یہ مصدر نہیں ہے۔ اب اس کی دوسری پہچان کیا ہے؟ مصدر کی دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ مصدر سے اگر علامت نہ دور کیا جائے تو یہ فعل امر باقی رہ جائے گا۔ مثلاً پڑھنا سے پڑھ، ییٚلہِ أسۍ نا ژٹو پڑھناہس تمہِ ساتہٕ چھِ پڑھ بنان، اس کا مطلب ہے پڑھو۔ دوڑنا سے دوڑ، یہ بھی فعل امر بن جاتا ہے جب اس کو نہ ہم کٹ کریں گے، یہ تو دوڑ، یہ بھی فعل امر بن جاتا ہے۔ لکھنا سے لکھ، جب ہم لکھنا سے نہ کٹ کریں گے تو لکھ بن جاتا ہے، فعل امر بن جاتا ہے، لکھو، اس کا مطلب ہے۔ اس کے بغیر ہے کھانا سے کھا، جب اب کھانا سے نہ کٹ کریں گے تو یہ کھا بن جاتا ہے، فعل امر بن جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔
آپ کو یاد رہا ہوگا شاید. جب آپ کو اسی کی طرف توجہ ہوگی. اب ہے بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں، یاد رکھنا چاہیے. بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں، اس کو انڈر لائن کیجیے. بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں. بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں درج ذیل ہیں. دپان بناوٹ کے لحاظ سے یُس سا مصدر قسم یم بۄنہٕ کَنہِ لیٖکھِتھ. نمبر 1 مصدر واضی یا اصلی. اتھ گۄڈنِکِس وَنان چھِ مصدر واضعی یا مصدر اصلی. دوٚیِم مصدر غیر واضی یا جعلی، مصدر جعلی. پھر میں ایک بار کہوں گا، مصدر واضی یا مصدر اصلی. یہاں پر مصدر نہیں لکھا ہے، اصلی لکھا ہے، اور اسی طرح سے یہ واضی ہے. مصدر واضی یا اصلی. دوسرا قسم جو ہے اس کا وہ مصدر غیر واضی یا جعلی. اب میں نے اس کے نیچے ایک نقشہ بنا دیا ہے. مصدر تو موضوع ہے، اور پہلی بار میں نے اس کو یہ ارو سے میں نے دکھایا ہے مصدر واضی یا اصلی. اس کے بعد ہے مصدر غیر واضی یا جعلی. یہ دو قسمیں اس کو واضح کیا جاتا ہے، واضح کیے جاتے ہیں یہاں پر. آپ اس کی تعریف کریں گے ہم. مصدر واضعی یا اصلی، غور سے اسی کی طرف سنیے آپ، اسی کی طرف توجہ رکھیے مہربانی کر کے. مصدر واضی یا اصلی وہ مصادر ہیں جنہیں خاص مصدری معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو. میں ایک بار پھر پڑھوں گا. مصدر واضعی یا اصلی. مصدر واضعی یا اصلی وہ مصادر ہیں جنہیں خاص مصدری معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو. مثلا لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، چلنا، یہ مصدر واضی ہے یا اصلی مصادر ہے. یاد رکھا آپ نے. مصدر واضی یا اصلی. مصدر واضی یا اصلی وہ مصادر ہیں جنہیں خاص مصدری معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو. مثلا لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، چلنا وغیرہ. اس کے بعد ہے دوسرا نمبر، دوسرا قسم اس کا وہ مصدر غیر واضی یا جعلی. مصدر غیر واضی یا جعلی وہ مصادر ہیں جو اسی زبان کے غیر مصادر الفاظ پر مصدر یا علامت مصدر بڑھا کے بنائی جائے. جو میں ایک بار پھر پڑھوں گا. یہ مصدر غیر واضی یا جعلی. مصدر غیر واضی یا جعلی وہ مصادر ہیں جو اسی زبان کے غیر مصادر الفاظ پر مصدر یا علامت مصدر بڑھا کے بنائے جائے. مثلا اردو میں ایک لفظ کوشش ہے، ہم نے اس کو مصدر بنانا ہے. اب ہم کس طرح سے مصدر بنائیں گے اس کو؟ کوشش سے کوشش کرنا. کوشش سے کوشش کرنا. کوشش کرنا کا مطلب ہے یہ تو مصدر بن گیا جب کرنا لگایا ہم نے اس کو. ورزش سے ورزش کرنا. ورزش تو اردو لفظ ہے ایک، اور ہم نے اس کو مصدر بنانا ہے. ورزش کرنا یہ تو مصدر بن گیا. شور اردو لفظ ہے، شور سے شور کرنا. شور تو ایک اردو لفظ ہے، اور ہم اس کو مصدر بنائیں گے شور سے شور کرنا وغیرہ. ایسے مصادر کو مصادر مرکب بھی کہتے ہیں. یہ مصدر غیر واضی یا جعلی یمن مصادرن ونان مصادر مرکب تہ.
یمن مصادرن چھ ونان مصادر مرکب بھی. اور میں پھر دوبارہ پڑھوں گا، یہ اچھی طرح سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. مصدر غیر واضح یا جعلی. مصدر غیر واضح یا جعلی وہ مصادر ہیں جو اسی زبان کے غیر مصادر الفاظ پر مصدر یا علامت مصدر بڑھا کے بنائے جائے. مثلا کوشش سے کوشش کرنا. جب ہم ایک اردو لفظ تو ایک ہے کوشش، تو ہم اس کو مصدر بنائیں گے کوشش کرنا سے یہ مصدر بن جاتا ہے. ورزش بھی ایک لفظ اردو لفظ ہے، اس سے ہم مصدر بنائیں گے ورزش سے ورزش کرنا. شور بھی ایک اردو لفظ ہے، شور سے شور کرنا تو یہ مصدر بن گیا وغیرہ. ایسے اس طرح سے بنا سکتے ہیں ہم. ایسے مصادر کو مصادر مرکب بھی کہتے ہیں. یمن مصادرن چھ ونان مصادر مرکب تہ. مصدر غیر یا وہ غیر واضح یا جعلی اتھ ونان مصادر مرکب تہ. مجھے پوری امید ہے آپ کو یاد رہا ہوگا، اور آپ اپنی کاپیوں پر بھی لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن. مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ اچھی طرح سے اپنی کاپیوں پر لکھ کر یاد بھی کریں گے اور آپ کو اچھی طرح سے یاد رہا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.